سینٹ میں ٹکٹوں کی تقسیم پر پارٹی میں تو تقسیم تھی ہی، لیکن اب اتحادیوں کے خدشات بھی زور پکڑ رہے ہیں۔ بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی اور تحریک انصاف کی دراڑیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے ناانصافی پر آواز اٹھا دی۔ یار محمد رند نے شکوہ کیا کہ پارلیمانی لیڈر ہوں لیکن کسی مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا۔ کئی سال ہو گئے عمران خان سے ملاقات تک نہیں ہوئی اور کابینہ کا رکن ہوتے ہوئے بھی وزیر اعظم 5 منٹ کا وقت بھی نہیں دیتے۔ سینٹ الیکشن کے لیے یار محمد رند کے بیٹے نے پارٹی پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کروا دیے ہیں۔ سندھ میں بھی سینٹ کی ٹکٹوں پر کئی اعتراض اٹھائے گئے۔ آج سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما لیاقت جتوئی نے انکشاف کیا ہے کہ 6 ماہ پہلے تحریک انصاف میں شامل ہونے والے سیف اللہ ابڑو کو 35 کروڑ روپے کے عوض سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا۔ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس خفیہ رکھا گیا جس میں من پسند افراد کو شامل کیا گیا۔ پرانے ورکرز انتظار کرتے رہے اور 6 ماہ پہلے شامل ہونے والوں کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں خبروں کے مطابق کئی اراکین ناراض ہیں اور اسی وجہ سے گزشتہ روز پارٹی اجلاس میں وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے 12 سے 14 ایم این ایز اور 6 ایم پی ایز شریک نہیں ہوئے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ سینٹ انتخابات میں کمزور امیدوار اپنی پارٹی کے امیدواروں پر عدم اعتماد کی وجہ سے سینٹ انتخابات میں پارٹی کو بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ این ڈے 75 کے حوالے سے ابھی گفتگو ہم تفصیل سے کریں گے۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیا کچھ ہوا ہے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی چند گھنٹے پہلے ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے اور ویڈیو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لیاقت جتوئی صاحب کی۔ لیاقت جتوئی صاحب پارٹی کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، خود سنیے گا۔ 3-4 لوگ بیٹھ کے اپنے من پسند لوگوں کو سینٹ کی ٹکٹیں دیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ابڑو جو ہے اس کے لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر بھی کروں۔ 35 کروڑ میں یہ ٹکٹ بکا ہے۔ 6 مہینے پہلے وہ پارٹی میں آیا، اس کو کس بنیاد پہ، کس میرٹ پہ ٹکٹ دی گئی؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کی پارٹی کے رہنما آپ کی ہی پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ 35 کروڑ میں انہوں نے سیف اللہ ابڑو صاحب نے یہ ٹکٹ خریدا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ منصور صاحب بہت شکریہ جو آپ نے ان کا بیان سنایا۔ اس کا پہلا حصہ تھا کہ 3-4 لوگ مل بیٹھ کے کیسے ٹکٹ کے فیصلے کرتے ہیں، تو یہیں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ پارلیمانی بورڈ جس کو عمران خان چیئر کریں اور پارٹی کے جو اہم ترین لوگ ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس الزام یا اس ایسی ایک بات کے پیچھے صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو شاید ٹکٹ کی توقع تھی جو ان کو نہیں ملی۔ باقی پی ٹی آئی پہ اس طرح کا الزام آپ لگائیں، اپنا عوام کا ریاکشن آپ کو نظر آ جائے گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو شفافیت کی بات کرتی ہے، جو سینیٹرز کے اور ایم پی ایز کی بکنے کے خلاف شفافیت پہ اوپن ووٹنگ کی بات کرتی ہے، ذرا سی بھی کوئی دھاندلی کا الزام لگائے تو وہ اپنا حق چھوڑ دیتی ہے۔ وہ پارٹی کیسے کسی کو ٹکٹ بیچ سکتی ہے؟ لہٰذا اگر کسی ایک ہمارے کسی علاقائی لیڈر پہ الزام لگے تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب کی قیادت میں کو پارلیمانی بورڈ پی ٹی آئی کا اتنے بڑے لوگوں پہ مشتمل ہو اور ان کی قیمت کوئی 30-35 کروڑ لگائے تو میں سمجھتا ہوں کہ الزام میں جاننی ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ اتنے سینئر لوگوں کے اوپر یہ پارلیمانی بورڈ ہو، یہ اتنے سینئر لوگوں نے عبد القادر کو بھی ٹکٹ دیا تھا نا؟ دیکھیں، عبد القادر کو ٹکٹ دینا، ٹکٹ غلط دینا منصور ایک بات ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ ٹکٹ 35 کروڑ کا دیا ہے یہ دوسری بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انفارمیشن ہونا پارلیمانی بورڈ کی ان کی کسی نالج پہ تو میں چیلنج کر سکتا ہوں، لیکن ان کی کریڈیبلٹی پہ، ان کی ساکھ پہ، اور اتنے 8 لوگ مل کے 35 کروڑ میں بکیں گے، یہ میرا خیال ہے الزام بھونڈا ہے اور اس پہ کوئی بھی اس کو سیریس نہیں لے گا۔ اچھا نہیں، لیکن آپ کے پارٹی کے رہنما نے لگایا نا، اپوزیشن کی جانب سے تو نہیں لگایا گیا۔ یہ لیاقت جتوئی صاحب تحریک انصاف میں شامل ہیں یا کہیں اور ہیں؟ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، لیاقت دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی پارٹی کا جب لیڈر جب اس کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو آپ کو پتا پاکستان کی تاریخ ہے، یہ تو ایسی ہی از پروونگ ٹو بی اے بیڈ لوزر۔ تو لیاقت جتوئی صاحب نے ٹکٹ مانگا تھا؟ مجھے ایگزیکٹلی ان کا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر اور کوئی لاجک نہیں بنتی کہ لیاقت جتوئی صاحب کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ساکھ والے لوگوں پہ بات کریں۔ میرا خیال ہے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی ہے یہ بات کر کے۔ کوئی پاکستان میں ذی شعور آدمی
اتنے ساکھ کے لوگوں پہ اس طرح کا بونڈا الزام میرا خیال ہے اٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی وینڈیٹا ہے, کوئی ان کے دل میں کوئی ملال ہے, کوئی ان کو تکلیف ہے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا انہوں نے اپلائی کیا, لیکن اپلائی کیا ہوگا تبھی لگ رہا ہے کہ اس طرح کے موقع پہ اس طرح کی بات لگ رہا ہے کہ بنیاد کے اوپر تو نہیں بات ہو سکتی نا. یا تو آپ مجھے کنفرم انفارمیشن دیں کہ کیا لیاقت جدوئی نے ٹکٹ مانگا تھا, اور اگر نہیں دیا تھا تو چلیں بات سمجھ آتی ہے. میں دوسری جگہ یار محمد رند صاحب بلوچستان سے وہ بھی ناراض بیٹھے ہیں پارٹی سے. وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا تو کئی سالوں سے عمران خان سے رابطہ ہی نہیں ہوا. پارلیمانی لیڈر ہیں آپ کی پارٹی کے بلوچستان اسمبلی میں, وزیر ہیں, تو وہ بھی آپ سے ناراض بیٹھے ہیں. ہر صوبے سے ناراضگی کی خبریں آ رہی ہیں. منصور, پہلی بات کا یہ کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ اپنا ٹکٹ ہی مانگے. بعض اوقات آپ کے فیورٹ لوگ بھی ہوتے ہیں. مجھے سینیٹر کا ٹکٹ نہیں چاہیے تھا, لیکن میری خواہش تھی کہ کچھ لوگوں کو ٹکٹ ملتا, تو اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ شکوہ کرنا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا, یہ شکوہ ہو سکتا ہے, پارٹی کے اندر شکوہ ہے, اور اس کا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی غیر مناسب بات نہیں ہے. اتنا کی بات نکل جاتی ہے. بعض اوقات بندہ کسی موقع پہ بات کر دیتا ہے. یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں ملا, وزیر اعظم مصروف ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, اور یہ گلہ ہو سکتا ہے. لیکن پہلا گلہ بالکل بھونڈا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ جو کل جو کے پی سے ایم این ایز اور ایم پی ایس نے ملنا تھا, ان میں سے بھی 20 لوگ تقریباً غائب تھے, اس کی کیا وجہ تھی؟ منصور صاحب, یہ تو ایسی سپیکولیشنز ہیں. 20 لوگوں نے ملنا تھا, وہ نہیں آگے ہوں گے, مجھے ایک کی پتہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یقین لاتا ہوں, کل ایک میٹنگ ہماری بھی تھی گورنر پنجاب, جس میں تھے اسپیکر صاحب تھے, ہم نے ایک کھانا کیا تھا, تو وہاں بھی کچھ لوگ نہیں تھے. لیکن یہ آپ کی بڑی جنرلی آپ کی نہیں, میں لوگوں کی بڑی کمزور کیلکولیشن ہے کہ عمران خان کی شخصیت ایک ابھرتی ہوئی پارٹی, آگے جاتی ہوئی پارٹی, ادھر سے لوگ چھوڑ کے تو ڈوبتی ہوئی پارٹیوں میں لوگ جائیں گے. یہ ایسی رانگ کیلکولیشن ہے. میں نے تو اس بارے میں کچھ کہا, میں نے تو صرف یہ کہا وہ نہیں تھے وہاں پہ. میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ جا رہے, میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ آپ پہ صاحب ایک بات بتائیں, ایک بات بتائیں. آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, مجھے بات کلیئر کرنے سر غلط سن لو, ایک منٹ نہیں, ٹھیک ہے, آپ نے میری بات نہیں کی, آگے اثر پوائنٹ آ گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, میں بھی آپ کے پاس, آپ کو یاد ہے میں وزیر اعظم ہاؤس آیا تھا, آپ سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی. سر ملک کا وزیر اعظم ایک تقریب میں کسی کو بلائے, ایک عام پاکستانی کو بلائے, ٹھیک ہے, اور وہ نہ جائے, میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوں, اپنی ہی پارٹی کے بندے ہوں, اور اپنی ہی پارٹی کا چیئرمین بلا رہے جو کہ ملک کا وزیر اعظم ہے, اور انہوں نے ملنا ہے, اور وہ لوگ نہ آئیں, تو اس کو میں کیا اس پہ سے زیوم کروں گا؟ سر آپ مجھے خود بتائیے اس پہ سے کیا نکلو. بس میں منصور صاحب, میں یہ زیوم کروں گا کہ آپ ابھی تک وہی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی بادشاہت کے نظام میں, عمران خان صاحب میٹنگ بلاتے ہیں, ہماری منسٹریل بریف ہوتا ہے, ہم 30 بندوں کو بلاتے ہیں, بعض اوقات 12 ہوتے ہیں, بعض اوقات 18 ہوتے ہیں, کبھی عمران خان صاحب مائنڈ نہیں کرتے, ان کو پتا ہے کہ ان کو کوئی ضروری کام بھی ہو سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی وزن ہے, کیونکہ ہم ایک بادشاہتی نظام میں ہیں, اور وہاں بادشاہ سلامت کی کوئی اگر حکم عدولی کرے گا تو اس کی نسلوں کا سیاسی قتل ہو جائے گا. یہاں یہ نہیں ہوتا. عمران خان ایک پروفیشنل آدمی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بندے کا زیادہ ضروری کام بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ صرف سپیکولیشن ہے, اور چلے 4 دن سینٹ کا ہے, اور خبریں بھی بننی چاہیے, کچھ نہ کچھ اخبار والوں کا, ٹی وی والوں کا بھی تو بکنا چاہیے نا. تو میرا خیال ہے بنا لیں, لیکن یہ بات میری آج کی یاد رکھیے گا کہ پی ٹی آئی اپنا تو کوئی نہیں, بہت سارے لوگ شاید پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں. انشاءاللہ بالکل دیں. اگر آپ کی پارٹی نے کام کیا ہے تو کیوں نہیں ملنا چاہیے. میں ابھی ذرا ڈیٹیل سے نا NA-75 کے اوپر بھی آنے لگا ہوں. میں اپنے ناظرین کو بتا دوں, میں نے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے. صداقت صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ذرا عائشہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ واقعی اتنا سمپل ہے؟ یہ ٹی وی والے جو ہے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں, خبریں بیچنے کے لیے. عباسی صاحب سمجھا رہے ہیں, مجھے بھی لگتا ہے بہت سمپل ہے منصور, اس سے سمپل ہو نہیں سکتا. لیکن عباسی صاحب نے اپنی گفتگو میں 2-3 بڑے خوبصورت جملے کہے ہیں. آپ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تاریخ ہے, جو ان کی جماعت میں ہو رہا ہے نا, یہ تاریخ ہے. میں تھوڑا آگے لے جاتی ہوں, یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے, یہ پاکستان کی حکومتوں کی تاریخ ہے. یہاں پر اسی طرح سے سینیٹرز بنتے ہیں, ماضی میں ایسے ہی بنتے رہے, آج حال میں بھی ایسے بن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ڈوبنے والی جماعتیں ہیں. میں کہتی ہوں پی ٹی آئی کی بھی ایک دن تاریخ بننے والی ہے, اور وہ شاید تاریخ اس سے بھی آگے کی تاریخ بنے گی. آج سے ٹھیک غالباً اگر میں غلط نہ ہوں 19 کے شروع میں یا 18 کے آخر میں نے آپ کے پروگرام میں ایک جملہ ان کے لیے بولا تھا, ان کی جماعت کے لیے. وہ تھا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھان مدی نے کنبا جوڑا. جب آپ نے لوگ اکٹھے کیے جگہ جگہ سے, آج آپ کو وہ پسند نہیں آتے, آپ کہتے ہیں آپ کی جماعت میں جمہوریت ہے, آپ کتنے لوگوں کی رائے لیتے ہیں. جو شکوے آج سندھ اور بلوچستان سے ہو رہے ہیں, یہ شکوے پنجاب کے بھی ایم پی ایس کر چکے, اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمیں ملاقات نہیں ہوتی, ہمیں ملتے نہیں, جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت میسر ہوتے ہیں. کل کے پی میں کیا ہوا, عمران خان صاحب کو واپس آ کے پنجاب میں ہی ملاقاتیں کرنی پڑیں گی اپنا سینٹ بچانے کے لیے. کے پی میں جو کر رہے ہیں معاملہ سنبھلا نہیں ہے ابھی.
संभालने की कोशिश जरूर करें। जाहिर बात है हुकूमत एज में होती है वहां तो 2/3 मेजॉरिटी, वहां तो सबसे तगड़ी असेंबली अगर इनकी उठा के देखिए अगर तो एक खानदान ने इनको इनकी पक्की जीती नशिस्त नहीं रहने दी, एक खानदान ने, क्या लोगों के दिल में गिले शिकवे नहीं है? बलूचिस्तान से क्यों आवाजें आ रही, सिंध से क्यों आ रही? हवा ऐसे ही बदलना शुरू होती है ना इस मुल्क में, हवाएं ऐसे ही चलती है ना। कैसे शुरू होता है? बात यह है कि ठीक है आपका इस वक्त निजाम है, हुकूमत है, चीजों को दुरुस्त कर लें। आप 14 का धरना दे चुके, आप कह चुके हमें निजाम ठीक करना है। डस्का क्या बता रहा है? अगर 2.5 साल बाद, और इनको पता नहीं था कि सेनेट मार्च 21 में आएगा, हम सबको तो पता था कि सेनेट मार्च 21 में आएगा, शायद अब्बासी साहब की हुकूमत को पता नहीं था कि सेनेट मार्च 21 में आएगा। 2.5 साल थे, आप तैयारी करते, शफाफ इंतखाब की तैयारी करते, आप भागे जा रहे हैं अदालत, आप भागे जा रहे हैं ऑर्डिनेंस लेके, आप कभी इधर टकराते कभी उधर टकराते हैं, आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, आप पार्लियामान में बैठे थे, प्रायोरिटी आते साथ तय करते कि हम तो शफाफ इंतखाब इस मुल्क का हक है, हर पाकिस्तानी का हक है, और हम कम अज कम मिनिमम यही देते हैं यहाँ पे, इसी को ही आजाद करा दें। ये सदाकत साहब, ये मेरे हाथ में इस वक्त जो है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है NA-75 के, उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट जमा करवाई है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये 4 सफ़ात हैं, 7 इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। जो 7वां पॉइंट है उसकी पहली लाइन सिर्फ मैं पढ़ देता हूं, जो कि मेरे ख्याल में पूरी समरी है इस पूरी रिपोर्ट की। मैं पढ़ के सुना देता हूं, आप खुद सुन लीजिएगा। In view of the foregoing prima facie, it looks like that the result has been tempered by the presiding officers. ये सर रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है, ये खुद बात कर रहा है कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो है वो रिजल्ट्स टेम्पर किए हैं। तो सर NA-75 के फिर उसके बाद इलेक्शंस की वैलिडिटी क्या रह जाती है सर? अच्छा मंसूर साहब, बिल्कुल इलेक्शन पे सवाल उठा है, और वो 20 जो भी पोलिंग स्टेशन है उन पे सवाल उठा है। इन्होंने खुद लिख के दिया था कि 237 पोलिंग स्टेशन जो है वो 337, उस पे इनका कोई एतराज़ नहीं है, बाकी 20 पे एतराज़ है। और हम तो इनके जब इन्होंने धांधली उस वक्त की थी 2013 में, हम तो रुल गए थे मंसूर साहब के 4 हल्के खोल दें, इधर छुपते थे उधर छुपते थे। वो आप देखें हमारे लीडर का कि उन्होंने अभी तक, हालांकि हमारा ये कानूनी हक है कि हमें रिजल्ट दिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि जो अपोजिशन ने कहा है वो 20 हल्कों में रीपोल करवा दे, हमें कोई एतराज नहीं है। यही बात अगर उसमें किसी जगह पे इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहीं गलती देखी है तो हम कभी भी मुझे क्यों निकाला नहीं करेंगे, इनका काम है। ये यहाँ पे बयान न दें, सबूत दें। अगर किसी सर ये आरओ की रिपोर्ट है सर, सरकारी एहलकार ने, ये सर ये रिपोर्ट है जो कह रहा है कि हाँ जी टेम्पर हुआ है, रिजल्ट टेम्पर हुआ है, ये रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है। तो बस ठीक है ना, देखे ना, तो फिर पूरा हल्का नहीं खुलना चाहिए क्या? कोई इतराज नहीं किया। अगर ओहो मेरी बात सुने ना जी, हमें उनके हर रिपोर्ट का, हमें ये नहीं कहेंगे कि ये फलां मखलूक ने भेजा और फलां मखलूक ने भेजा। हमने वजीराबाद में इलेक्शन हुआ, यही एडमिनिस्ट्रेशन थी इमरान खान की, वहां चूंकि ये जीत गए, इन्होंने कोई शोर शराबा हाथ से रोका, 10 जगह रोका में ये जीत गए, ये कोई शोर शराबा नहीं किया। जहां ये हारे हम इनको छोड़े, हम झूठे को घर तक पहुंचा के आएंगे। मरियम साहब ने कहा कि वो मल्ली साहब अपने हल्के से हार गए, अपने गांव से हार गए, वो भी गलत साबित हुआ। इनके सारे झूठ जो है वो बेनकाब हो रहे हैं। लेकिन आप लोग नौशेरा से हारे, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सदाकत साहब नौशेरा से आप लोग हारे ना, नौशेरा से आप लोग हारे। परवेज खटक साहब ने आज ये बयान दे दिया कि जी वहां धांधली हुई थी। उन्होंने कहा 6000 वोट जो हैं वो जाली डाले गए हैं। बयान नहीं दिया, ईसी भी जा चुके हैं। वो मतलब वो उन्होंने, आप लोगों ने भी तो किया ना, आप लोगों का राइट था। वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी अपनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे तो केपी के अंदर हुआ है वो सारा, आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारा वो इलेक्शन हुआ है। देखिए मंसूर 2 बातें हैं। एक तो जीतने हारने वाले कैंडिडेट या जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका एक मौकफ होता है, एक जनरली पार्टी का मौकफ होता है, लीडर का मौकफ होता है। आप इमरान खान के इस मौकफ को अप्रिशिएट तो करें कि इन्होंने रात को दरख्वास्त दी कि हमें 20 में रीपोलिंग करना है। इमरान खान साहब ने सुबह ट्वीट कर दिया कि ठीक है जी हम 20 में रीपोलिंग करने के लिए तैयार हैं। ये होती है ना जुर्रत, ये होती है लीडरशिप। ये तो हम इनके पीछे 2 साल फिरते रहे कि 4 हल्के खोल दें, ये इधर छुपते रहे उधर छुपते रहे। इन्होंने यानी आखिरी दम तक इन्होंने हर कोशिश की कि हल्का ना खुले। तो हम तो चाहते हैं, शफाफियत वाले हैं, हम तो आज भी ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे हैं, आज भी इनका मुतालबा मानने के लिए तैयार हैं। इनको कहें पक्के रहें, इनको जब फैसला आएगा ना इलेक्शन कमीशन का तो ये कहेंगे इसके पीछे कोई और है, ऊपर अदालत से आएगा तो कहेंगे इसके पीछे कोई और है। आपको बताया गया क्या फैसला आ रहा है? आपको बताया गया क्या फैसला आ रहा है? नहीं, मुझे क्या बताया जा सकता है, फैसला 2 ही हो सकते हैं हम रोएंगे उस फैसले के ऊपर, इनकी बात मान जाएगी या हमारी मानी जाएगी। अच्छा, हम तो ऑलरेडी मान गए हैं 20 हल्कों पे।
ٹھیک 20 پولنگ حلقوں پہ نہیں ہے، پولنگ پہ ہوتا اینا کرو، ہے، لڑنے ہمیں کوئی پہ جائیں نہیں۔ گے۔ اگر دوبارہ الیکشن بھی لڑنا پڑتا ہے منصور صاحب تو عمران خان کی ٹیم جو ہے وہ آئین اور قانون اور اداروں کو ماننے والی ہے، ان کی طرح رونے والے ایک ناظرین بریک